بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرک کارڈیولوجی ICVD ڈاکٹر وینا کماری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وینا, بہت شکریہ. ذرا ہمیں بتائیے گا یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں جو نوزائیدہ ہیں ان میں دل کی بیماریوں کے, بیسک ریزن ویسے اس کی کیا ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ایکچولی دیکھیں نمبر تو بڑھ رہے ہیں. ہر سال اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو 40 سے 60 ہزار بچے جو ہیں وہ دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, یا اگر ہم کہہ دیں کہ 100 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. اب اس کا کوئی ایک رسک فیکٹر نہیں ہے, ملٹیپل وجوہات ہیں یا ملٹی فیکٹوریل ہے, جس میں جینیاتی آ جاتی ہیں, یا ماں باپ کو اگر خود دل کا مسئلہ ہے اس کنڈیشن میں, ان کا کوئی بچے کو پہلے دل کا مسئلہ ہے وہ کنڈیشن, مال نیوٹریشن, آج کل ڈائٹنگ کا بڑا رجحان ہے, کو مدر مال نرشڈ ہے, اس میں نیوٹریشنس میکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہے, ان کنڈیشنز میں ہو سکتے ہیں. یا پھر ہائی رسک پریگننسی, جیسے مدر کو ڈیورنگ حمل کے دوران شوگر ہو جائے, بلڈ پریشر ہو جائے, کچھ ریڈیشنز پہ وہ ایکسپوجر ہو جائے, جس طرح ایکس ریز ہے, ریڈیشنز ہیں, حمل ہو جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کچھ ڈرگس جو کہ پریگننسی میں اوائڈ کرنی چاہیے, انہیں پتہ ہی نہیں حمل ہے, وہ ٹاکسک ڈرگس کھا رہی ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو بچیوں میں. لیکن یہ تمام تر چیک اپ کے دوران جو ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں اس دوران ڈاکٹر نہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں, بتاتے ہیں اویئرنیس؟ دیکھیے آئیڈیلی اگر کوئی ایپیلیپٹک مدر ہے, جھٹکے ہو رہے ہیں, ان کو وہ دوائیاں لے رہی, تو ان کو بتانا چاہیے کہ آپ جب حمل پلان کریں تو آپ کو یہ دوائیاں روکنی ہیں. جیسے ایز اے کارڈیولوجسٹ ہم خون پتلا کرنے کی دوائی مدرس میں یا ایڈلٹس میں چلتی ہیں, تو ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ جب شادی کریں تو آپ کے ہم سے ملیں, یا جب پریگننسی پلان کریں تو ہم یہ دوا رکھ کے چھوڑ کے انجیکشن پہ شفٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ دوا بچے کے لیے نقصان دہ. آپ نے کہا کہ ملٹی فیکٹوریل ہے, اس میں جینیاتی بھی آ جاتے ہیں, ماحولیاتی ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل انوائرمنٹل بھی, رائٹ. بٹ یہ آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ پریگننسی کے دوران حمل کون سی ایسی علامات یا سمٹمز ہیں جنہیں قطعاً اگنور نہیں کرنا چاہیے اور وہ خطرے کی گھنٹی ہیں؟ دیکھیے پریگننسی کے دوران آئیڈیلی اینٹی نیٹل بکنگ مسٹ ہونی چاہیے. اب جب 3 مہینے کا حمل ہوگا تو اگر وہ کسی ہاسپٹل میں اپنا نام رجسٹر کرواتی ہیں تو ان کی آبسٹیٹیشین مسٹ وہ ٹیسٹ کراتی ہیں, جو کہ شوگر کا ٹیسٹ وہ ان کے روٹین میں ہوتا ہے, بلڈ پریشر ان کا ریگولرلی چیک ہوگا. اگر وہ کرونک کوئی ڈیزیز سے اس کو گردوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کون سی دوائیں, ہائپر ٹینشن چل رہا ہے تو ہائپر ٹینسو کی ڈرگس بھی ہم چینج کر دیتے ہیں پریگننسی میں, کیونکہ جو یوزل ہائپر ٹینسو کی ڈرگس ہیں وہ بھی فیٹو ٹاکسک ہیں. تو وہ جب روٹین چیک اپ میں آ جائے گی تو اس کے سارے رسک فیکٹرز ہمیں پتہ چل جائیں گے. یہاں پہ کیا 7 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے, کہیں پہ نام ہی نہیں ہوتا. اکثر ایسی آتی ہیں جو انٹیریئر سے, رورل ایریا سے ہمارے پاس آتی ہیں, کہیں نام ہی نہیں لکھا ہوتا, ان کو شوگر ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یا الٹرا ساؤنڈ میں پیٹ میں پانی کا زیادہ ہو جانا, پیٹ میں پانی کا کم ہو جانا, پیشاب زیادہ آنا, پیروں کی بہت زیادہ سوجن ہو جانا, سر میں درد ہونا, یہ سارے ماں میں علامات ہیں کہ اس میں ہائی رسک ہے, تو ہم اس کی کچھ انویسٹیگیشن کریں. اب یہ آپ نے کہا کہ ایز ارلی ایز پاسبل اگر پتہ چل جائے, ڈائگنوز ہو جائے ڈیورنگ پریگننسی, تو بہتر علاج بچے کا ہو سکتا ہے. بالکل. یہ جو فیٹل ایکوکارڈیوگرافی ہے یہ کس حد تک مؤثر اور یہ کب ہونی چاہیے؟ 3 months 6 months کب ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. جس طرح ہمارے پاس مائیں آتی ہیں ان کے بچوں کو دل میں سوراخ ہے, تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نیکسٹ پریگننسی پلان کریں تو آپ فیٹل ایکوکارڈیوگرافی آ کے کروائیں. اس میں ہم آپ کو 18 to 20 weeks یعنی 4.5 مہینے سے 5.5 مہینے کا جب حمل ہو تو ہم بچے کا دل اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو فیٹل ایکوکارڈیوگرافی ایک اسپیشل الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں ہم بچے کا دل حمل کے دوران دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی دل کی بناوٹ کیا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, اس کی دل کی دھڑکن کیسے چل رہی ہے, یا اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں جو ویلوز ہیں دروازے اس میں کوئی تنگی تو نہیں ہے, یا بنے ہیں یا نہیں بنے, اس کی جو مین شریانیں ہیں وہ الٹی تو نہیں ہے, جو نیلے پن کی بیماری ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں یہ ساری, یا دل آدھا تو نہیں بنا, تو ہمیں اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 5 مہینے کی پریگننسی میں اس کے بچے کو دل کا مسئلہ ہے, ہم ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ دل کا مسئلہ ہے اور یہ کس نوعیت کا ہے. اس کو ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم انوالو ہو جاتی ہے, جس میں پیڈیاٹیشین, نیونیٹالوجسٹ, پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ, پیڈیاٹرک سرجن, آبسٹیٹیشین, ہم سب کے ساتھ مل کے ان کو رجسٹر کروا دیتے ہیں. گائناکولوجسٹ یا آبسٹیٹیشین کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, اور پریگننس ڈیلیوری سے پہلے ہی پلاننگ ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ نیونیٹالوجسٹ ریسیو کرے گا, ان ICU میں جائے گا, پھر فوراً ہمارے پاس شفٹ ہوگا,
اور اگر ہمیں کوئی لائف سیونگ پروسیجر کرنا ہے، فار ایگزامپل ایریٹریل سیپٹوسٹمی ہوتی ہے جس میں رگیں الٹی ہوتی ہیں، اس میں ہم سوراخ بنا دیتے ہیں، یا پی ڈی اے اسٹینٹنگ کر دیتے ہیں، ود ان 24 hours آف لائف میں ہم کر دیتے ہیں، تو یہ بچہ بچ جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے جتنی یہ سہولیات بتائی ہیں اور جس طرح سے یہ فیسلٹیز ہیں، فیٹل ایکو کارڈیوگرافی جیسی فیسلٹیز ہو گئیں، کیا ہمارے پاکستان میں دیہی علاقوں میں یہ سہولیات نہیں موجود، اس وجہ سے بر وقت تشخیص نہیں ہو پاتی؟ نہیں، دیہی علاقوں میں تو بالکل نہیں ہے کہ فیٹل ایکو کارڈیوگرافی ہو. ہم نے جو NICVD میں بھی شروع کی ہے، مجھے 3 سال ہو گئے ہم نے شروع کی ہے فیٹل، لیکن پرائیویٹلی یہ ہوتا ہے. حیدرآباد میں بھی میں نے دیکھے ہیں لیکن وہ رپورٹس پراپر نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ کراچی میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کی اراؤنڈ جو کاسٹ ہے وہ 10,000 to 30,000 پر فیٹل ایکو ہے، اینڈ وی آر ڈوئنگ فری آف کاسٹ. NICVD میں ہم لوگ کیونکہ میں بالکل افورڈیبلٹی کی بات کر رہی تھی، بیکاز آلریڈی ہاسپٹل کا خرچہ، دیگر اخراجات ہی یہ پیرنٹس پر اتنے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک اوپر سے ٹیسٹ اگر آ جائیں تو نہیں، یہ ٹیسٹ ہم بالکل فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اور آج کل سکھر میں بھی ہمارے پاس ہونے لگا ہے، اور جتنے ہمارے NICVD کے سینٹر ہیں، فار ایگزامپل لارکانہ، کھیرپور ہے، سکھر ہے، مٹھی ہے، تو ہمارے ڈاکٹرز تو وہاں پہ ہیں نا. اگر ان کو لگتا ہے یہ ہائی رسک پریگننسی ہے، وہ ہمارے پاس پیشنٹ بھیج دیتے ہیں، ہم فیٹل ایکو کارڈیوگرافی کر کے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائگنوز کرو، یہ بھی تو ہے نا کہ اس کو ڈیلیور کہاں کراؤ. بالکل. اچھا، پریکاشن از بیٹر دین کیور کہا جاتا ہے، تو وہ کون سے عوامل ہیں جن کو مطلب کنسیو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یا شادی سے پہلے آپ نے کہا سوچنا چاہیے، کچھ جینیٹکس ایشوز بھی ہوتے ہیں، جی، تو یہ فیکٹر کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جیسے ایک بچہ جن کا ڈاؤن سنڈروم ہے فار ایگزامپل، اگر وہ دوبارہ ماں کنسیو کرتی ہے تو ایک تو رسک ہے کہ اس کو ڈاؤن سنڈروم دوبارہ ہو، مطلب اس بیبی کو بھی ڈاؤن سنڈروم ہو سکتا ہے. اور 5 to 7% چانس ہے کہ اس کے دوسرے بچے کو بھی دل کا مسئلہ ہو اگر ایک بچے کو ہے. یا اگر ماں خود کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کی پیشنٹ ہے، وہ آپریٹ ہو گئی ہے، لیکن اسٹل چانس ہے کہ 6 to 10% اس کے بچے کو دل کا مسئلہ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا 1% چانس ہوتا ہے جنرل پاپولیشن میں، لیکن اگر جس کی ماں یا بھائی بہن ہے وہ 6 to 10% چانس ہے، 60 to 10% بڑھ جاتا ہے. تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، جو ہمیں پتہ ہے ٹوئن پریگننسی ہے، یا جن کے ملٹیپل ابارشنس ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیوں ہوئے، ان کو ہم بلا لیتے ہیں کہ فیٹل ایکو کارڈیوگرافی کرائیں. اور ہم آج کل بتا رہے ہیں، اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ بچے کو دل میں مسئلہ ہے، اس کو ہم پراپرلی رجسٹر کروا کے اس کی ڈیلیوری پلان کر کے موڈ آف ڈیلیوری کے اس کو نارمل ڈیلیوری کروائیں یا سیزیرین سیکشن پہ لے جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر درد ماں کو ہوں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں، یا ماں کو خود خطرہ ہے یا نہیں. ضروری تو نہیں صرف بچہ دل کے ہو سکتا ہے مدر بھی کارڈک پیشنٹ ہے، خود ابھی آپریٹ نہیں ہوئی. ہمارے پاس ایسی آتی ہیں ماں. میں آپ کو قصہ بتاؤں، 3 سال پہلے ہمارے پاس ایک مدر آئی جس کے کم از کم 5 ابارشنس ہو چکے تھے، بالکل نیلی خاتون، ناخن نیلے، ہونٹ نیلے. اور میرے پاس جب وہ آئی وہ 4 ماہ پریگننٹ تھی، یعنی 16 to 20 ویکس پریگننٹ تھی. اس وقت جب میں نے اس کا خود کا الٹرا ایکو کیا تو اس کو ایک کمپلیکس کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز تھی جسے ہم ٹاف کہتے ہیں. جس کے بارے میں اویئر نہیں تھی، اسے دل کا مسئلہ پتہ نہیں تھا. اس کو دل میں سوراخ تھا، دل کے دل کے پردوں میں سوراخ، اور پھیپھڑوں کی رگ میں بہت زیادہ تنگی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خون پراپرلی آکسیجنیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ اتنی نیلی تھی، اس کی آکسیجن لیول آپ نے دیکھی 70% تھی، تو نارملی 95% ہوتی ہے. اس کو ہم نے رجسٹر کیا، اس کا فیٹل ایکو کیا. اللہ کا شکر تھا اس کے بچے کو کوئی کارڈک انوملیز نہیں تھی. اس کو میں نے رجسٹر کرایا، ملٹی ڈسپلنری ان سے کانٹیکٹ میں رہے، اور 8 مہینے کی عمر میں وہ ہمارے پاس ہی سڈن کولیپس ہوئی، بے ہوش ہونے لگی. میں نے پھر اس کو ریوائیو کروایا، فلوئڈ دیا، اور پری میچور سیزیرین سیکشن کروا کے 1.5 kg کا بیبی ڈیلیور کیا. آج وہ بیبی 3 سال کا ہے، اور مدر کو میں نے 6 مہینے بعد بلا کے آپریٹ کرا دیا. اب وہ ماں بالکل پنک، نارمل، صحت مند 3 سال کا بچہ. اور 1 ہفتہ پہلے وہ دوبارہ میرے پاس آئی، پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ 12 ویکس پریگننٹ تھی اگین. زبردست. تو یہ ہوتا بالکل، وہ مطلب ایسے کیسز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ جبھی آپ لوگوں کو مسیحا بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اور کل ایک بچہ آیا ہے ہمارے پاس جس کی دل کی رگیں الٹی جڑی ہوئی ہیں، یعنی صاف خون جسم کو نہیں مل رہا اور خراب خون پھیپھڑوں میں نہیں جا رہا. صاف خون پھیپھڑوں میں ہی جا رہا ہے اور خراب خون پورے جسم کو. تو وہ بچہ ود ان 18 ایئرس آف لائف میں کہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں کولیپس ہوا. ہمیں کال آئی، ہم نے دیکھا، ایکو کیا تو اس میں
یہ کمپلیکس DTGA تھا, اس کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ رکھا اور اسی کی کل ہی سیپٹوسٹمی کر دی, یعنی لائف سیونگ پروسیجر کر دیا. آج وہ بچہ وینٹیلیٹر سے آف ہے اور پیرنٹس کو ہم نے گائیڈ کیا کہ اس کی کریکٹیو سرجری کے لیے ہم اس کو بھیجیں گے, جو ود ان 1 month آپ فلائی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وینا کماری صاحبہ, بہت شکریہ